ہمارے معاشرے میں ہم گاہے بگاہے اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں اور سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں مختلف مذہبی معاملات کے حوالے سے جو ہجوم کی ایک نفسیات ہوتی ہے، اس میں خاص طور پر جو پچھلے دنوں سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا، میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ بھی جانیں کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کا جو ارتکاب ہے، یقیناً گناہوں میں میری دانست میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور اعمال صالحہ کو رائگاں کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کے حوالے سے بھی جو جمہور ائمہ اسلام ہیں انہوں نے گستاخی رسول کو واجب القتل قرار دیا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کی جو تحفظ اور اس کا جو حرمت ہے، اللہ نے انسان کو جو جان عطا فرمائی ہے، اس کی جان کی جو عزت ہے اور جان کی جو حرمت ہے اور جان کا جو تقدس ہے، وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے شریعت کی نگاہ میں کہ وہ جب تک معاملہ ہر شک و شبہ سے بالا تر نہ ہو جائے تب تک کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ ان دونوں باتوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب سے قانون توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے قانون میں آئین میں شامل ہوا اور مقدمات جو اس کے اندر درج ہوئے، مختلف جو رپورٹس جو سروے کرتے ہیں اخبارات اور جو مختلف طرح کے فورم ہیں جو سروے کرتے ہیں، ان کے نتائج کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جتنے مقدمات بھی قانون کے بننے سے لے کر آج تک ان کی ایف آئی آر کٹائی گئی اور درج کرائے گئے، ان میں سے بیشتر تحقیق کے بعد جھوٹے ثابت ہوئے۔ بیشتر ان میں سے غلط دعویٰ کیا گیا تھا گستاخی کا، معاملات ذاتی نوعیت کے تھے، جھگڑے اپنے پرسنل تھے، اپنے مفادات تھے، اپنے مخالف کو رگڑنے کے لیے الزام توہین رسالت کا لگا کر اس طرح کی کوششیں کی گئیں۔ جب یہ صورتحال موجود ہے اور بدقسمتی کے ساتھ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس کی مثالیں ہم ڈھونڈنے چل پڑیں تو اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہوگا۔ آپ کو معاشرے کی جو اخلاقی زبوں حالی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ لوگ عدالتوں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہیاں کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ چند ٹکوں کے لیے لوگوں کی جان لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں جب عمومی اخلاق معاشرے کا تباہی اور زوال کا شکار ہو، وہاں چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر ہجوم کا مشتعل ہو کر کسی انسان کی جان کو لے لینا، وہ جان جس کو تقدس اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہوا ہے، وہ جان جس کی حرمت کو خدا اور اس کے رسول نے اپنے احکامات کے ساتھ انتہائی شدت اور سختی کے ساتھ جس کی حرمت کا ہمیں حکم دے رکھا ہو۔ میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے چند پہلے آیات و احادیث کا ذکر کروں گا، اور پھر اس طرح کی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، معاملے کا مسئلے کا حل کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ انسانی جان کو ہمارے معاشرے سے بدقسمتی سے جو انسانی جان کی عزت اور حرمت ہے وہ صرف اس دینی پہلو کے اعتبار سے نہیں، عمومی اعتبار سے ہمارا معاشرہ اس حرمت کی قدر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اس انسانی جان کی عزت اور حرمت کا احساس ہوتا تو ہم میں سے ایون کوئی سڑک پر ٹریفک کے قوانین کی بھی خلاف ورزی نہ کرتا کہ کسی کی جان میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔
اگر جان کی عزت کا خیال ہوتا تو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جان کا بھی ذکر کیا قرآن میں، اور اہل ایمان سے ہٹ کر کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، نفس انسان اگر ہے تو اس کی جان کا بھی ذکر کیا۔ میں پہلے مومنوں کی بات کروں گا سورہ نساء میں، چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ توہین کے الزام لگے اور انہیں بھی ہجوم نے جا کر یا ان کے کسی پرسنل گارڈ نے یا ساتھی نے ان پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدین فیہا، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، کس پر؟ جو جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعْنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو کسی مومن کی جان لے گا۔ اب آئیے سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ اللہ پاک نے اس آیت سے پہلے حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کیا، جس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ظلماً قتل کر ڈالا تھا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، یہ ہمارا حکم ہماری قانون شریعت کے اندر لکھ دیا گیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا زمین پر فساد کے علاوہ قتل کر دیا۔ یہاں لفظ مسلمان نہیں آیا، کسی جان کو، نفسن، کسی جان کو، مسلمان کی جان ہے یا غیر مسلم کی جان ہے، کسی نیک کی جان ہے یا بد کی جان ہے، کسی عالم ولی اللہ کی جان ہے یا گناہگار کی جان ہے۔ اللہ جان کی بات کر رہا ہے، صرف جان کی۔ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا زمین پر فساد کے بدلے میں قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ اس ایک جان کا قتل ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قتل ایک کیا، ایک جان کا کیا، مگر خدا فرماتا ہے یہ ایک جان کا قتل ایسے ہے جیسے پوری انسانیت قتل ہو گئی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بچانے کا سامان کیا۔ کوئی بیمار تھا، دوائی کے پیسے نہیں تھے، اگر دوائی نہ کرواتا، نہ لیتا، آپریشن نہ کرواتا، مر جاتا، ہم نے مالی امداد کر دی تاکہ اس کی زندگی بچنے کی کوئی سبیل بن جائے۔ کوئی ڈوب رہا تھا، ڈوبنے والے کو بچا لیا۔ کوئی آگ میں جلنے والا تھا، ہم نے اس کو نکال لیا۔ تو جتنے بھی واقعات جس میں انسان کسی کی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے اندر پھر وہ جو کسی مریض کو لوگ خون مانگتے ہیں، جی خون کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے تو دیں تاکہ جان بچائی جا سکے، یہ تمام شکلیں وہ فرمایا جو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کرنے کی، بچانے کی کوشش کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جس نے پورے انسانوں کو زندگی کا سامان پیدا کر دیا۔ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف اگر قتل کا یہ جرم ہوتا ہے تو پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر اس کا مفاد یا اس کی عادت تقاضا کرے گی، جس نے ایک انسان کو مار دیا، اس کے دل میں انسان کی حرمت نہیں ہے، وہ کسی اور کو بھی مار ڈالے گا، کیونکہ اس کے دل سے حرمت انسانی ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر اس کے پاس طاقت اور اختیار ہوگی تو وہ ایک کو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کو مار ڈالے گا، جیسے بادشاہ، جیسے اقتدار والے لوگ اپنی طاقت کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے پھر پرواہ نہیں کرتے، ہزاروں کو مروا دیتے ہیں، چونکہ انسانی جان کی حرمت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ایک جان کا قتل ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے۔
سورہ الانعام آیت نمبر 151 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو بھی قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ حق قتل کون سا ہوتا ہے؟ کسی قاتل کو سزائے موت دلوانا، شادی شدہ زناکار کو سنگسار کرنا، ارتداد پر سزا دینا، جس کی گستاخی ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دلوانا، یہ سارے حق کے قتل ہیں۔ مگر کسی کو فرمایا نا حق جس نے کسی کو قتل نہ کرو، ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے، لعلکم تاکلون، تاکہ لوگوں تم سوچو سمجھو غور کرو۔ حضور نبی کریم، اب میں احادیث پاک کی طرف آتا ہوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہزارہ کی تعداد میں صحابہ کرام کو، یہ آخری بڑا خطبہ تھا، سب سے بڑے مجمع میں جو دیا گیا تھا، آقا نے فرمایا تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، بے شک لوگو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اس طرح حرام ہیں جیسے آج کا عرفہ کا دن محترم ہے اللہ کی نگاہ میں، جیسے شہر مکہ محترم ہے اللہ کی نگاہ میں، جیسے یہ ماہ ذی الحج محترم ہے اللہ کی نگاہ میں، اس طرح تمہارے جان مال، عزت و آبرو بھی اللہ کی نگاہ میں محترم ہے جیسے شہر مکہ محترم ہے۔ اور حضرت برہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، 72 قسمیں ہیں سود کی، اور ان میں سے ادنا ترین قسم کا سودی معاملہ کرنا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ ماں کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرنا، اور فرمایا کہ سودوں میں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ وہ کسی انسان کی عزت کے پیچھے پڑ کر اسے ذلیل و خوار کر دینا۔ عزت کو خوار کر دینا بڑا سود کی طرح ہے، تو کسی کی جان کو تباہ کر دینا خدا کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہوگا۔ حضور نبی کریم اسی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے سرکار نے کہا کعبہ تو بہت پاکیزہ ہے، تیرا ماحول بڑا پاکیزہ ہے، تو بہت عظیم ہے، تیرا ماحول عظمت والا ہے، مگر قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، ایک مومن جو انسان ہے اس کی جان مال اور عزت و آبرو کعبہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارے آقا نے ہمیں انسانی جان، انسان کا جو مال ہے، انسان کی جو عزت ہے، اس کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ جذباتیت میں، ہمارا معاشرہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اور اس میں ہم بھی قصوروار ہیں کہ علماء نے بھی منبر و محراب سے انسانی جان و مال کے تحفظ کو اس طرح اجاگر نہیں کیا جیسے قرآن و سنت اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اب آ جاتے ہیں اس مسئلے پر جو خاص طور پر ہمارے معاشرے میں پیش آ رہا ہے کئی موقعوں پر، اور اب آیا کہ معاملہ جب گستاخی کا آ جاتا ہے تو اس موقع پر پھر لوگوں کے لیے کیا حل ہے، لوگوں کے لیے رستہ کیا ہے کہ وہ کیا کریں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، کوئی گستاخی کا مرتکب ہو، کوئی کسی کا ویسے قتل کر رہا ہو، کوئی کسی کا چوری کرتا ہے، کوئی کسی پہ ڈاکہ مارتا ہے، چور پکڑا جائے، ڈاکو پکڑا جائے، قاتل پکڑا جائے، گستاخ پکڑا جائے، تو ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے آپ پر ختم کر دیں۔ ہمارے کام میں یہ ہے کہ ہم اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد کریں، تاکہ قانون جو ملک میں موجود ہے وہ اس پر لاگو کیا جائے، اور پھر قانونی طور پر جو عدالتیں ہیں وہ اس کے لیے جو سزا قانون نے رکھی ہے وہ سزا اس پر نافذ کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نشاندہی کریں اگر ہمیں معلوم ہوا ہے، اگر ہم تک یہ بات خبر پہنچی ہے کہ کسی نے یہ کام کیا۔ اور خبر پہنچنے کے حوالے سے بھی یاد رکھیے، سورہ الحجرات کی یہ آیت کریمہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فاسق کسے کہتے ہیں؟ جس کا کردار درست نہیں ہے۔ شرعی طور پر فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کے فرائض و واجبات کا ترک کرنے والا وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور ذرا اس پیمانے پر پرکھ کے دیکھیں معاشرے کو، آپ کو کتنے یہاں پر فاسق نظر آئیں گے۔
فاسق کی تعریف کیا ہے؟ جو دین کے فرائض و واجبات کو ترک کرنے والا ہو۔ اللہ نے فرض کی نماز نہیں پڑھنے والا، کوئی شک نہیں کہ وہ فاسق ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی شک نہیں کہ وہ فاسق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بدکاری، زنا، شراب نوشی کے قریب نہ جاؤ، کوئی بدکاری اور شراب نوشی کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ فاسق ہے۔ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو اس کی خبر پہ یقین نہ کرنا، اس کی بات پر اعتبار نہ کرنا جب تک چھان پھٹک نہ کرو، جب تک تحقیق نہ کرو، جب تک اس کی ریسرچ نہ کرو، جب تک خود سے اس کی تشفی نہ کر لو، تسلی نہ کر لو، تو خبردار فاسق کی خبر پہ یقین نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات سن کر تم کسی قوم پر کسی پہ حملہ کر دو، اس کو نقصان پہنچا دو، اور بعد میں جب حقیقت حال کھولے پھر شرمندہ ہوتے پھرو کہ ہم نے کیا کر لیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کا یہ حکم پڑھا ہو اور اللہ کا یہ حکم سمجھا ہو اور اللہ کا یہ حکم ہمیں ازبر ہو تو ہم کبھی سنی سنائی بات پر اور عام لوگوں کی بات پر اعتبار کر کے کبھی کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جب ایک ہجوم کسی پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ان میں سے کتنے بندے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس گستاخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے؟ 3000 بندہ وہاں جمع ہو گیا، 2000 بندہ جمع ہو گیا، اس کی اس گستاخانہ حرکت کو جس نے کی ہے اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا؟ اس کو دیکھا ہوگا 2 نے، 4 نے، باقی لوگوں نے ان سے سنا۔ سننے والوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی ریسرچ نہیں کی، اور جو بتانے والے تھے کیا وہ عادل تھے؟ کیا وہ متقی تھے؟ کیا وہ پرہیزگار تھے؟ کیا وہ خوف خدا رکھنے والے تھے؟ کیا وہ لوگوں کی گستاخی کو پرکھنے والے تھے کہ یہ جو کلمات ہیں شریعت کی نگاہ میں گستاخی بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے؟ ان کو گستاخی کہا بھی جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں، کیا یہ عوام کا کام ہے یا اہل علم کا کام ہے؟ کیا یہ مجمع کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے؟ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم خود فیصلہ کر لیں کہ یہ گستاخی ہے اور پھر خود ہی ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دیں، گویا الزام لگانے والے بھی ہم، گواہی دینے والے بھی ہم، فیصلہ کرنے والے بھی ہم، اور سزا دینے والے بھی ہم، سارا کچھ ہم نے خود ہی کر لیا۔ پھر نظام کہاں چلا گیا؟ ریاست کہاں چلی گئی؟ پھر ملک کا سسٹم کہاں چلا گیا؟ اگر یہ مرحلہ شروع ہو جائے کہ لوگ خود الزام لگائیں، خود گواہ بن جائیں، خود فیصلے کریں اور خود انصاف کرنا شروع کر دیں، پھر اس ملک کے اندر جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ کمزور مخالف کو رگڑ کے رکھ دے گا، پھر کوئی یہاں پہ سکون سے رہ نہیں سکے گا۔ ہر آدمی اپنے مخالف پر الزام تراشی کرے گا اور الزام تراشی کر کے اسے سزا دینے کے لیے خود تیار ہو جائے گا۔ ایسے واقعات اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پاکستان میں ہر سال میں 1-2 واقعات ایسے ہوتے نظر آتے ہیں۔ کبھی اسی سیالکوٹ میں 2 نوجوان لڑکے حافظ قرآن تھے، ان پہ چوری کا الزام لگا کر مجمع نے ڈنڈے مار مار کے باندھ کر ان کو وہیں قتل کر دیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اگر آج بھی ہم گنگے بن کے بیٹھے رہیں اہل علم اور لوگوں کو نہ بتائیں کہ انسانی جان کا تحفظ کیا ہوتا ہے اور کسی کو سزا نفس دینے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے اور سزا دینے کے لیے گواہیوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے، گواہ کون ہوتے ہیں اور معیار کیا ہوتا ہے، اگر یہ باتیں ہم نے قوم کو نہ سمجھائیں اور صرف جذباتیت کی راہ پہ ڈال دیا کہ بس جس کو دیکھو گستاخی کرتا ہوا اسے مار ڈالو، اگر یہ کام لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، یقین کر لو پھر کئیوں کے سر سلامت نہیں رہیں گے اگر معاملہ اس طرح سے چل پڑا تو۔ حاضرین محترم، اگر کوئی کہتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ جی کئی کیس عدالت میں چلے جاتے ہیں لیکن عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، عدالتیں فیصلے صحیح کرتی نہیں ہیں، یہ بھی ایک الزام ہے اور الزام میں وزن ہے، ہمیں ہر پہلو پہ غور کرنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے، آپ کسی عالم سے فتویٰ پوچھیں، کسی مفتی شیخ الحدیث سے جا کر یہ فتویٰ پوچھیں پوری دنیا کے علماء سے کہ عدالت نے صحیح فیصلہ اگر نہیں کیا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اگر حکمران نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ابھی پچھلے 8-10 دن 2 ہفتوں سے ہم نے درس حدیث پاک میں ہمارا چیپٹر تھا کتاب الامارات والقضاء، امیر، حکمران اور قاضیوں کا بیان۔ ہم نے ایک نہیں کئی احادیث پاک پڑھی، فرمایا تمہارا کام ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنا،
اگر حکمران اور قاضی کوئی غلطی کرتا ہے اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، اللہ اسے پوچھے گا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ اگر وہ غلطی کریں تو ہم سیدھا کرنے کے لیے خود سزائیں دینا شروع کر دیں، یہ کام ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے بار بار پوچھا، حکمران اگر صحیح کام نہیں کر رہا تو کیا تلوار اٹھا لیں، کھڑے ہو جائیں؟ اگر قاضی صحیح فیصلہ نہیں دے رہا تو کیا پھر ہم فیصلے کریں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا کام اپنا کام کرنا ہے، ان کا کام اپنا کام کرنا ہے۔ تم اپنے کام کے جواب دہ ہو، حکمران اور عدالتیں اپنے کام کے جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ہم بری و ذمہ ہو گئے اگر ہم نے نشاندہی کر دی اور ملزم کو حوالے کر دیا، ہم بری و ذمہ ہو گئے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اگلا حق اگلوں کا تھا، وہ ادا کریں گے اجر پائیں گے، نہیں ادا کریں گے خدا کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستان گرامی قدر، اگر کوئی شخص، ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کسی شخص نے نعوذ باللہ معاذ اللہ گستاخی کا ارتکاب کیا، لوگوں نے اشتعال میں آ کے اسے مار ڈالا اور بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ اس نے واقعتاً گستاخی کی تھی، تو اس صورت میں بھی مجمع کو جو مارنے والے ہیں عدالت تعزیراً سزا دے سکتی ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا تھا۔ اور اگر ثابت ہوا کہ وہ گستاخ نہیں تھا، غلط مارا گیا، تو جتنے مارنے والے ہیں انہیں سزائے موت دی جائے گی کہ انہوں نے صرف الزام پر بغیر تحقیق کے کسی کو مار ڈالا۔ یہ دونوں باتیں سمجھ رکھیے۔ اگر الزام لگانے والوں کا الزام ٹھیک بھی ثابت ہو جائے تو عدالت تب بھی سزا دے سکتی ہے مارنے والوں کو کہ تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا تھا، اس بات کے اوپر سزا۔ اور اگر الزام غلط ثابت ہو جائے کہ گستاخی نہیں کی تھی، غلط الزام لگا کے مار دیا گیا، تو پھر مارنے والوں کو سزائے موت دی جائے گی چونکہ انہوں نے بے قصور کو مارا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر حکومت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، گستاخ رسول کو سزا دینے میں غفلت کا ارتکاب کر رہی ہے، کوئی بیرونی دباؤ ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی، تو جب تک یا تو پھر ہم اتنی کوشش کریں کہ نظام کو بدلیں اور وہ لوگ حکمران بنیں جو اسلام کے صحیح نمائندے ہوں۔ اصل کوشش تو پھر اس پہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ کوشش ہم سے نہیں ہو سکتی یا ابھی ہمارے بس سے باہر ہے تو پھر قانون کو تب بھی ہاتھ میں نہیں لینا۔ حکمرانوں کے لیے پھر ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، ہم پھر ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اگر نظام کو بدل نہیں سکتے تو۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، اگر کچھ لوگ مل کر کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے مار رہے ہوں کہ اس نے اللہ رسول کی گستاخی کی ہے، تو عام لوگوں کو اس مار پیٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے۔ کوئی بندے مجمع لگا ہوگا، کوئی لڑ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو مار رہا ہوگا، کیوں مارا ہے؟ اس نے جی فلاں لڑکی کو چھیڑا ہے، تو عام آدمی گزر کے 2 تھپڑ مار دے گا اس کو، حالانکہ اس نے دیکھا کچھ نہیں ہے، صرف لوگوں کے کہنے کے اوپر فلاں کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے، تو وہ بھی اتر کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ جس نے دیکھا وہ تو جانتا ہے کہ میں نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ کیسے اعتبار کر سکتا ہے کسی پر؟ لوگ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، کوئی غلط بات بھی تو کر سکتا ہے۔ ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے اور ہمارے اندر اسلام کا اتنا فہم ہونا چاہیے کہ کون سا کام ہم کر سکتے ہیں اور کون سا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بھائی کی حیثیت سے نصیحت کروں گا، جو کام ہجوم کر رہا ہوتا ہے، مجمع کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر داخل نہ ہوں، پیچھے ہو جائیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہمیں حقیقت ہے کیا، کون قصوروار ہے، کون قصوروار نہیں ہے، کس کی سزا بنتی ہے، کس کی نہیں بنتی ہے، بنتی ہے تو دینا کس کا کام تھا، یہ کیوں دے رہا ہے۔ کبھی ایسے ہجوم کے قریب بھی نہ جائیں، اس لیے کہ پھر ہم اس کام میں شریک ہو جائیں گے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور بلا وجہ ہم مارنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر عام لوگ مجرموں کو سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو اسے ہوگا کیا؟ معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی، پورے معاشرے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جسے کہتے ہیں کہ پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور اپنی طاقت کے زور پر اپنا جتھا، برادری، سیاسی پارٹی، گروپ لے کر اپنے مخالفوں پر الزام لگا کے ان پہ مارنا شروع کر دے گا۔ جب ایک مثال قائم ہو جائے گی تو پھر اور مثالیں بھی بننا شروع ہو جائیں گی، کس کس کو پھر آپ روک سکو گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کی مذمت کی جائے، اس بات کو کنڈیم کیا جائے کہ جی عمل، یہ جو ہجوم کا اپنے ہاتھ میں لے لینا، بھلے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نے کراچی میں سنا جی ڈاکو کو پکڑا اور ڈاکو کو لوگوں نے مار مار کے وہی ختم کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور کسی چور کو پکڑا، خود پکڑ کے اس کو مار ڈالا، ہم نے ختم کر دیا، یہ ساری باتیں قانون کو ہاتھ میں لینے والی باتیں ہیں، نہ اس کو اسلام سپورٹ کرتا ہے، نہ دنیا کا کوئی قانون سپورٹ کرتا ہے۔
اور پھر اس کے اندر اصل بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ الزام لگانے والے لوگ صحیح بات کر رہے ہیں یا کوئی اپنے مفادات کے لیے کسی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ عام بندے کا کیا حق ہے کہ وہ شریک ہو جائے اس کام کے اندر؟ یہ سمجھ اور فہم ہے جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جو گستاخی رسول کا معاملہ ہوتا ہے یہ بے حد حساس ہوتا ہے، اس میں بڑی بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، اور یہ کام اہل علم کا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات طے کریں کہ یہ جو عمل کیا گیا کیا یہ گستاخی ہے یا گستاخی نہیں ہے۔ جب تک علماء اس بات پر فیصلہ نہ کر لیں تب تک کسی کو گستاخی کا الزام دینا بھی درست نہیں ہے۔ جب تک کسی بندے کا کافر ہونا ثابت نہ ہو جائے، آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے جب تک اس کا کفر پتہ نہ چلے، تو ایسے کسی کو گستاخ کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک اس کے گستاخ ہونا طے نہ ہو جائے۔ ان کاموں میں کسی کو کافر کہنے میں، کسی کو لعنتی کہنے میں، کسی پر کوئی الزام دھرنے میں ہمارے دین نے منع کیا جب تک کہ ثبوتوں کے ساتھ کسی کا وہ الزام صحیح ہونا ثابت نہ ہو جائے، تب تک کسی پر وہ الزام بھی نہیں لگانا چاہیے جب تک اس کے پیچھے گواہیاں موجود نہ ہوں انسان کے پاس۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے، گستاخی رسول کی سزا موت ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اولیاء کی گستاخی کرتا ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، مگر اس کی سزا موت نہیں ہے۔ جس کی سزا موت ہے وہ گستاخی رسول کا معاملہ ہے، اور اگر کوئی کسی اور وجہ سے گستاخی کرتا ہے تو اس کو قانون اور سزا دے گا، موت کی سزا نہیں دے گا، چونکہ موت کی سزا کا تعلق گستاخی رسول کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور دیگر کی گستاخی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا معاملہ اور قانون کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، جس کی جو سزا بنتی ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی، نہ کہ کسی نے اگر چوری کی ہو تو اس کو سزا ڈاکو کی دے دو، ایسے نہیں کر سکتے ہم۔ کسی نے خالی ڈاکہ مارا ہو اسے سزا قاتل کی دے دو، یہ ہم نہیں کر سکتے ہم۔ یہ قانون کی باریکیاں ہیں جس کے مطابق چلنا چاہیے، جس کی جو سزا بنتی ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی، نہ کہ جذبات میں اشتعال میں آ کر ہر جرم کی سزا موت ہی قرار دے دی جائے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انسانی جان کو کیا عزت دی ہے اور انسانی جان کو کتنی حرمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ عطا فرمائے، اور آقا کی شان پاک کو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے اندر خدا نے تو بلند کیا ہوا ہے، مگر ہم انسان جو کوتاہی میں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور سرکار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔